السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ پایا، ان لوگوں کی صحبت اٹھائی جن کا اپنے عمر کے لمحات اور اوقات پر بہت سونے چاندی کے اور درہم دینار سے کہیں زیادہ تھا۔ یعنی جس طرح عام آدمی کی طبیعت سونے چاندی کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کے پاس سونا چاندی آ جائے تو وہ اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، اس کو بے جگہ رکھنے سے پرہیز کرتا ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے یا ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ لوگ تھے جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ اپنے عمر کے لمحات کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے زندگی کا ایک لمحہ سونے چاندی کے اشرفیوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ پایا انہوں نے بتایا کہ جس طرح عام آدمی کی طبیعت سونے چاندی کی طرف مائل ہوتی ہے، ان کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کا وقت سونے چاندی اور اشرفیوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا ایک لمحہ کسی بیکار کام یا ناجائز کام یا غلط کام میں صرف ہو جائے۔ وہ لوگ وقت کی قدر و قیمت پہچانتے تھے۔ عمر کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں، اور یہ نعمت کب تک حاصل رہے گی اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عمر دی ہے، یہ اللہ کب تک دی ہمیں کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور کب تک رہے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے اس کو خرچ کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال ہوتا تھا کہ وہ اپنے عمر کے ایک لمحات کو، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کو احتیاط سے لیتے تھے، کہیں غلط کام میں یا کوئی ناجائز کام میں صرف نہ ہو جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ اس کو جہاں چاہاں کھو دیا، برباد کر دیا، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ گھنٹے، دن، مہینے بے فائدہ کاموں میں، فضولیات میں گزر رہے ہیں، جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ بے قدر و قیمت چیز جو ہے وہ وقت کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے جو چاہا گزار دیا، وقت، گھنٹے، دن، مہینے کیسے گزر رہے کچھ معلوم نہیں، فضولیات میں گزر رہے ہیں، اور ہم نے سب سے زیادہ بے قیمت چیز وقت سمجھ لیا ہے، جب چاہا جیسے چاہا کھو دیا۔ تو میری بہنوں، اس کا وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ سیکھیے۔ وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کے اندر نیت درست کر لیں، یعنی اپنی نیت کو خالص کر لیں، اپنی نیت کو صحیح کر لیں، اس کے اندر اخلاص ہو کہ جو کام بھی کریں اللہ کی رضا خاطر کریں۔ یعنی ہر کام، یعنی ہر چیز، جو کام بھی کرے، جو چیز کہے، جو چیز پڑھے، جو چیز سنے، ہر کام کرے، اس سے کیا کہیں؟ صرف اللہ کی رضا خاطر ہو۔ مثلا کھاؤ تو اللہ کی رضا خاطر، کماؤ تو اللہ کی رضا خاطر، گھر میں اپنے ہر کام کرو تو اللہ کی رضا خاطر اور اتباع سنت کی نیت سے کرو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی اب ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، ہر کام کرنے میں سوچ لو کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا خاطر کر رہے ہیں، تو وہ نیکی میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرا کرو۔ اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ آدمی چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یعنی بس چھوٹے سے کلمات، چلتے پھرتے بیٹھتے ہم کچھ کام کر رہے تو زبان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ یعنی کوئی محنت ہی نہیں لگی، کوئی روپیہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، نہ زبان کھنستی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ ذکر کرتا ہے تو اس کے لمحات نیک کام میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کام کر رہا ہے یا پھر چل رہا ہے، پھر رہا کچھ کام کر رہا تو زبان سے کہہ دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں نہ ہماری زبان کسی، نہ میں نے پڑھا تو نہ میری زبان کسی، نہ میں نے کسی کو روپے پیسے دیے، نہ مجھے تھکن ہوئی، نہ اس میں میں نے کچھ محنت کری، بس زبان سے کہہ دیا۔ اس سے میرا وقت بھی کام میں آ گیا اور مجھے نیکی بھی ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ فضولیات سے اجتناب کریں، فضولیات سے بچیں، اوقات کو ذرا تول کر خرچ کرو۔ اس کے لیے ایک نظام الاوقات بناؤ، یعنی ہمیں چاہیے ہمارے ہر کام کے لیے نظام الاوقات بنانا چاہیے، اور پھر اس نظام الاوقات کے مطابق زندگی گزارو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنا نظام الاوقات نہیں بناتا، اپنے اوقات کا حساب نہیں رکھتا، کہاں خرچ ہو رہا ہے، در حقیقت وہ آدمی ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اوقات کا پورا بنا حساب کہ ہم کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت کیا کام نہیں کرنا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے آدم کے بیٹے ٹال مٹول سے بچو، یعنی اپنے انسان کا نفس ہمیشہ نیک کام کو ٹالتا رہتا ہے، یعنی کہ انسان کا نفس ہمیشہ کس چیز کو نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے۔ اچھا یہ کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ذرا فرصت ملے تو کریں گے، ذرا فلاں کام سے فارغ ہو جائے پھر کریں گے، ٹالنا اچھا نہیں۔ یعنی کوئی نیک کام بولتا ہے، کوئی کہتا ہے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، کوئی کہتا ہے اذان سن لو، کوئی نماز پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو، یہ ڈرامے وغیرہ نہ دیکھو، تو وہ کہتا ہے نہیں کل سے چھوڑ دیں گے، کل سے نیک کام کر لیں گے، اس طرح ٹالتا رہتا ہے۔ یہ ٹالنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کسی نیک کام کو مت ٹالو، اس لیے جس کام کو ٹالا وہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اہتمام کرے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا دیکھو جس چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملی، یعنی ہم کوئی نیک کام کہتے تو کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی، اور کسی کو نماز کے لیے کہتے جو نماز نہیں پڑھتا کہتا مجھے فرصت نہیں ملی، یہ کام اس کے بعد پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اس کام کی اہمیت دل میں نہیں ہے، کیوں جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے وہ آدمی اس کام کے لیے وقت اور فرصت زبردست سے نکال ہی لیتا ہے، اور جو شاید کہہ کر فلاں کام اس لیے نہیں کہ فرصت نہیں ملی تو مطلب یہ کہ اس کام کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سے کہے نماز پڑھ لو کہہ رہا فرصت نہیں ملی، قرآن پڑھ لو کہہ رہا فرصت نہیں ملی، کہ اس کے لیے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس چیز کی محبت ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر لے۔ اگر جس چیز کے دل میں محبت ہوتی ہے، جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے زبردستی وقت نکالتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کا ہمیں معلوم ہے کہ آج کا دن ہمارے پاس یقینی ہے، کل کا دن ہمارے پاس یقینی ہے یا نہیں، یا کسی کو اس بات کا یقین ہے کل ضرور آئے گی، جب کل کا دن یقینی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ آج کا دن کر لو۔ یعنی ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کل ضرور آئے گی، ہمیں پتہ نہیں کہ آج کا دن بھی ہمارے پاس یقینی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کل آئے گی یا نہیں، اور یہ یقینی مت کرو کہ کل ضرور آئے گی، بلکہ اس مفروضے پر کام کرو کل نہیں آنی، اس لیے جو بھی کام نیک کام ہے وہ آج ہی کر لو، آج ہی کرنا ہے، اگر کل کا دن مل جائے گا اور پھر بھی کل کر لینا جیسے آج ہوئے تھے، یعنی اس دن کے بارے میں یقین کر لو کہ آج کا دن میرے پاس ہے، کل کا دن جایا کر دے، اس لیے ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن خیال کرو، یعنی زندگی کے ہر دن کو اور عمر کے لمحات کو آخری سمجھو، کیا پتہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی، اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک کام بھی کر لیں۔ کل کا کیا بھروسہ کہ ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے ابھی ایک سانس لی، ہم میں سے کسی نے ایک سانس لی دوسری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، اس لیے ہمیں چاہیے نیک کام کو نہ ٹالیں، اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح ہی پیروی کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، کس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کل کو مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یعنی اس طرح نماز پڑھو کہ میری آخری نماز ہو، کل نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یعنی کہ مطلب آخری نماز اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، جو کچھ حسرت اور جذبے نکالنے ہیں اسی میں نکال لو، کیا پتہ اگلی نماز کا وقت آئے گا یا نہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، ہمیں چاہیے زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، ان کو فضولیات اور بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں، اور اس کو اللہ کے ذکر اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کریں، غفلت اور بے پرواہی کے وقت فضولی سے بچیں، ہمیں چاہیے جو ہم بے پرواہی اور غفلت میں وقت گزارتے اس سے بچیں اور نیک کاموں میں صرف کریں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت دعا اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے ہمارا آپ کا یہ حال بنا دے کہ اپنے اوقات زندگی کو اللہ کی ذکر اس کی یاد اور آخرت کے کام اور اطاعت کے کام میں صرف کریں، یعنی ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہر کام اللہ کی رضا خاطر کریں اور فضولیات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا کچھ میں نے کہا اور آپ سبھی نے سنا ہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔